جب اعتزاز احسن نے کہا تھا کہ ریاست ماں جیسی، تو میں یہ کہتا ہوں کہ ریاست ڈائن جیسی، جو آج اپنے بچوں کو کھا رہی ہے۔ آج اس ڈائن کو مارنا ہے ہمیں، اپنے بچوں کو کھانے والی ریاست ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں ماں جیسی ریاست چاہیے۔ بہت شکریہ جناب، جناب زبیری صاحب، جناب حامد علی خان صاحب، اور جتنے بھی میرے معززین اسٹیج پر تشریف فرما ہیں، اور جتنے حضرات اس حال میں تشریف لائے، آپ سب کا شکریہ کہ آپ میرے بہت ہی عزیز دوست، بہت ہمارے قریبی ساتھی اشتیاق چودھری صاحب کی کتاب کی تقریب رونمائی میں تشریف لائے ہیں۔ میرا تعلق مزدور طبقے سے ہے، مزدور تحریک کے ساتھ ہے۔ کوئی پچھلے 55-60 سال سے میں اس تحریک سے وابستہ ہوں، 1967 سے۔ تو اس پوری تحریک میں کا جو میرا سفر ہے، اس سفر میں اشتیاق چودھری کا جب ساتھ ہمیں ملا، تو اشتیاق چودھری ابھی اپنی وکالت کے اوائل عمری میں تھے، تو انہوں نے ہمارے ساتھ اس سفر کا جب آغاز کیا تو ایک مشکل راہ پر انہوں نے قدم رکھا۔ یعنی کہ وکالت کی بہت سی جہتیں ہیں، بہت سی پرتیں ہیں، کئی فوجداری ہے، دیوانی ہے، بہت سے اس کی جو پرتیں ہیں، ان میں ایک لیبر لاز کا بھی ایک جو ہے شعبہ ہے، جس میں بہت کم وکلا تشریف لاتے ہیں۔ اس سائٹ پہ بہت کم وکلا کا رجحان ہوتا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ لاہور ہائی کورٹ میں اور دیگر عدالتوں میں بہت بڑے بڑے وکلا جو تھے، وہ ہم مزدوروں کے جو کیسز تھے وہ ان کے لیے عدالتوں میں پیش ہوتے تھے اور ہمیں ریلیف دلوایا کرتے تھے۔ پھر بیچ میں ایک بہت بڑا گیپ آیا، اور پھر ایک وہ زمانہ آیا کہ ہم بڑے وکلا کی جو سرپرستی تھی، جو ان کی معاونت تھی، اس سے ہم محروم ہو گئے۔ پاکستان کا مزدور طبقہ اس معاونت سے محروم ہو گیا۔ پھر فیسوں کا ایک ایسا سلسلہ چل نکلا کہ پھر وہ فیسیں ادا کرنے کے ہم قابل نہ رہے۔ ہمارے اداروں کے اندر بہت سی تبدیلیاں آئیں، ادارے پرائیویٹ ہوئے، بہت سی تبدیلیاں آئیں، قوانین بدلے، ٹھیکیداری انٹروڈیوس ہوئی، تو اس میں ہماری تحریکوں کو بھی بہت نقصان پہنچا۔ تو اس دور پہ اشتیاق چودھری نے آگے بڑھ کر پاکستان کی مزدور تحریک کو جو ہے وہ سہارا دیا، اور پھر یہ ہمارے ساتھ چل پڑے۔ تو یہ ایک بہت لمبا سفر ہے۔ تو یہ جو کتاب ہے اصل میں اس سفر کی داستان ہے۔ میں نے کہ یہ انہوں نے بڑے درد دل کے ساتھ یہ اپنا انٹرویو دیا گھور صاحب کو۔ اس میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ جہاں جہاں پڑاؤ کیا انہوں نے اپنے سفر کے دوران، چھوٹی سی چھوٹی جگہ پہ چھوٹے سے چھوٹے شخص سے یہ ملے، ایک مزدور سے ملے، کسی مزدور رہنما سے ملے، جہاں سے ان کو رہنمائی ملی، انہوں نے اس کتاب میں اس کا ایمانداری سے ذکر کیا ہے۔ اور یہی لکھاری کی سب سے بڑی بات ہوتی ہے۔ جو بھی لکھنے والا ہو، شاعر ہو، ادیب ہو، سفر نامہ لکھنے والا ہو، وہ اگر ایمانداری سے لکھے گا تو تاریخ کو محفوظ کرے گا، وہ تاریخ کو بنائے گا۔ تاریخ اسے نہیں بنائے گی، وہ تاریخ کو بنائے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کتاب کو اشتیاق چودھری نے اس طرح سے قدم بہ قدم آگے بڑھتے ہوئے، جستہ جستہ آگے بڑھتے ہوئے اس کتاب کو انہوں نے بنایا۔ انہوں نے اس کتاب میں اپنا درد دل لکھا، اپنی محنت لکھی، اپنا خلوص پیار لکھا، جو جو ان کے ساتھ بیتی انہوں نے لکھا۔ تو ایک بات بہت حیران کن بھی ہوتی ہے، ویسے تو عام طور پر خیال یہ کیا جاتا ہے کہ ہمارے جو وکلا حضرات ہیں وہ فن موسیقی کی طرف، ادب کی طرف، شاعری کی طرف کم آتے ہیں، لیکن یہ تاثر بھی توڑ دیا انہوں نے۔ اس سے پہلے بھی یہاں وکلا میں سے بہت مزے کے اعتزاز احسن صاحب تشریف نہیں لائے، ان کا بڑا ادب کے ساتھ بڑا لگاؤ ہے۔ جناب عابد حسن منٹو صاحب کا ادب کے ساتھ بہت لگاؤ رہا، اور حامد خان صاحب کی کچھ کتابیں، 2 کتابیں میری نظر سے گزری، گو وہ قانون کے حوالوں سے ہیں، لیکن ان میں پوری ادبی چاشنی نظر آتی ہے ان کتابوں میں۔ مطلب کہ لکھنے والے کا کمال یہ ہونا چاہیے کہ وہ جو لکھے وہ پڑھنے والے کو متوجہ بھی کرے، اور پڑھنے والے کے اندر کوئی تبدیلی بھی رونما ہو۔ اگر کوئی کتاب یا کوئی فن پارہ جو ہے وہ کسی پہ اثر انداز نہیں ہوتا، کسی کی سوچ پہ، اور اس کی سوچ کو تبدیل نہیں کرتا، تو سمجھے وہ فن پارہ اپنا مقام نہیں بنا سکتا۔ تو جیسے حامد خان صاحب کی کتابیں جو ہیں وہ اثر انداز ہوتی ہیں، عابد حسن منٹو صاحب کی کتابیں اثر انداز ہوتی ہیں، اعتزاز احسن صاحب کی بہت سی تحریریں، وہ شاعری بھی کبھی کبھی کرتے ہیں تو وہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ اس طرح اور احمد عویس صاحب کو میں نے سنا ایک دن یہاں اسی اسٹیج پہ اسی حال میں، تو انہوں نے مجھے حیران کر دیا کہ انہوں نے اقبال کے شعروں سے لے کر، غالب کے شعروں سے لے کر آج تک کے تمام جدید شعراء کے شعر جو ہے وہ یہاں پر اپنی تقریر میں بیان فرمائے۔ تو ہمارے وکلا میں یہ خوبی موجود ہے کہ انتہائی ثقیل قسم کا جو کام ہے ان کا،
ایک جو مشکل ترین کام ہے قانون کا، اور اس میں ہر وقت کا جو ہے وہ ایک بحث و مباحثہ اور تکرار اور کیا کیا کچھ ہے، اس میں یہ اپنے لیے ایک گوشہ نکال لیتے ہیں جس میں شاید انہیں بھی سکون ملتا ہے اور یہ لوگوں تک بھی کوئی پیغام پہنچا پاتے ہیں۔ تو اشتیاق چودھری صاحب نے ایک تو ان کے نقشے پا پہ چلتے ہوئے اپنے سفر کو آگے بڑھایا کہ آج یہ نہیں کہ ہم سفر ہو کے ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، عمر میں ان سے بہت چھوٹے ہیں، لیکن انہی کہ ہم سفر ان کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ تو یہ کتاب جو پوری کی پوری ہے یہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے اپنے والد صاحب کے اوپر ایک کتاب لکھی تھی، ایک مطالعہ۔ بہرحال ہم ٹریڈ یونین کے لوگوں کو مطالعہ بہت کرنا پڑتا ہے جیسا وکلا کو کرنا پڑتا ہے۔ عام طور پہ تاثر یہ ہوتا ہے کہ ٹریڈ یونین کے لوگ نکمے ہوتے ہیں، یہ نعرے شعرے زیادہ لگاتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، لیکن یقین کیجیے ہمیں بہت پڑھنا پڑتا ہے۔ ہمیں پورے دنیا کی اکانومی کو پڑھنا پڑتا ہے، ہمیں تمام تر نئی تبدیلیوں کو پڑھنا پڑتا ہے۔ تو جب ان سب چیزوں کو ہم پڑھتے ہیں اور جب ہم اس طرف ان وکلا کی تحریروں کی طرف آتے ہیں تو پھر پتہ لگتا ہے کہ ہمارے یہ وکلا اس معاشرے میں تبدیلی کا باعث کیوں بنتے ہیں۔ مطلب کہ اس معاشرے کو جب بھی تبدیل کیا، میں 68 میں جب ایوب خان کے خلاف تحریک چلی تو میں راولپنڈی گورنمنٹ کالج کا اسٹوڈنٹ تھا، اس تحریک میں ہم بہت پیش تھے، بہت بڑی تحریک تھی وہ طلباء نے اور مزدوروں نے ہی چلائی تھی، لیکن کامیاب اس وقت ہوئی تھی جب وکلا اس میں شامل ہوئے تھے۔ جب تک وکلا اس تحریک میں نہیں آئے تھے، ہم نے پورا ملک جو ہے وہ ہلا کے رکھ دیا تھا طلباء نے اور مزدوروں نے۔ اس میں کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی، 2 سال تک اس تحریک میں کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں آئی تھی، وہ ہمارے ہی کنٹرول میں تھی مکمل وہ تحریک، لیکن وہ کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو رہی تھی، وہ مقام نہیں آ رہا تھا جہاں سے ٹیک آف کریں ہم، وہ تحریک ٹیک آف کرتی جہاں سے۔ اب رن وے پہ بھاگا چلا جا رہا ہے ہمارا جہاز، بھاگا چلا جا رہا ہے، اب کہاں سے ٹیک آف کرے؟ تو وہ وکلا تھے جنہوں نے پھر اس تحریک میں شامل ہو کر اس کو ٹیک آف کی طرف لے کے گئے تھے۔ تو یہ وکلا کا ایک بہت بڑا کردار بنتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں۔ اور آج بھی مطلب کہ آج بھی اگر دیکھا جائے تو پاکستان جن حالات میں ہے، مطلب یہ کتابیں جو ہیں یہ ہمیں روشنی دیتی ہیں، رہنمائی دیتی ہیں، یہ ہمیں اچھے لفظ دیتی ہیں، یہ ہمیں شعور دیتی ہیں، یہ ہمیں لوگوں کے ساتھ مکالمے کی قوت دیتی ہیں، ہمت دیتی ہیں، دلیری دیتی ہیں۔ تو آج جو حالات ہیں پاکستان کے، ان حالات کے اندر جب میں دیکھتا ہوں کہ ابھی 1 ماہ سے ہم سڑکوں پہ ہیں، تقریباً 1 مہینے سے ہم مہنگائی کے خلاف پاکستان کے عوام اور پاکستان کے مزدور، پاکستان کے وہ بے بس بالکل نہتھے لوگ سڑکوں پہ ہیں جن کی کوئی پارٹی قیادت نہیں کر رہی۔ اس وقت پارٹی لیس تحریک ہے پاکستان کی سڑکوں کے اوپر۔ اور بہت بڑی خوشی کی بات میرے لیے بنی کہ جب کل میں نے دیکھا کہ اسلام آباد سپریم کورٹ کے اندر وکلا کا ملک گیر کنونشن ہوا اور اس کنونشن نے اعلان کیا اس بات کا، عوام کی حمایت کا اور آئین پہ عمل درآمد کا اور تمام تر جو ہے وہ قانون کی عملداری اور قانون کی حاکمیت کا، قانون پہ عمل درآمد مکمل طور پر کروانے کا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وہ تحریک لاوارث نہیں رہی۔ کل تک جو لاوارث تحریک تھی، جس کی کمال کی بات ہے نا کہ کیا اپنے وقت ہے کہ 68 میں ایوب خان کے خلاف ہم میدان میں نکلے تو کوئی پارٹی ایک لمبے عرصے تک میدان میں نہیں تھی، پھر اسی تحریک کے پیٹ سے جنم لیا پیپلز پارٹی نے، باقی پارٹیاں فارغ ہو گئیں پھر، اور آج جب پھر ملک بہت بڑے بحران کا شکار ہے، مطلب اس وقت ملک سیاسی بحران کا شکار تھا، اس طرح معاشی بحران کا شکار نہیں تھا، لیکن آج معاشی اور سیاسی بحران کا شکار ہے، آج ہم ثقافتی بحران کا شکار بھی ہیں، اور بھی جتنے بحران دنیا میں جس نام سے بھی پیدا ہوئے اگر دیکھا جائے تو پاکستان ان تمام بحرانوں کا شکار ہے۔ اور یہ جو لیڈر لیس تحریک تھی جس کی قیادت عوام خود کر رہے تھے، اور وہ پارٹیاں غائب ہیں ساری کی ساری، اس ملک کی سٹیک ہولڈر پارٹیاں جو دعوے دار ہیں اس ملک کی، جو ہر وقت یہ بات کرتی ہیں کہ ہم ہی جو ہیں وہ سب چیزوں کو سمجھتے ہیں اور ہم ہی جو ہیں وہ اس ملک کو چلا سکتے ہیں، تمام پارٹیوں کی قیادت غائب ہے۔ اگر ایک پارٹی کا لیڈر جیل میں ہے تو باقی پارٹی میز کے نیچے چلی گئی ہے۔ بھئی جیلوں میں تو ساری زندگی ہم لوگ بھی جاتے رہے، بڑی بڑی پارٹیوں کے لوگ جیلوں میں جاتے رہے، پارٹیاں چلتی ہیں، کسی کا جیل جانے سے تحریکیں نہیں رکتی، تحریکیں ممیز پکڑتی ہیں، تحریکیں آگے بڑھتی ہیں۔ تو آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح وکلا نے آگے بڑھ کر اس پرچوں کو بلند کیا ہے، تو اشتیاق چودھری صاحب آپ بھی مبارکباد کا مستحق ہیں کہ آپ نے اپنی تحریروں سے ہمیں راستہ دکھایا، اور یہ تمام حضرات جو یہاں تشریف رکھتے ہیں یہ ہمارے سورج چاند ستارے ہیں، یہ ہمارے ملک کے سورج چاند ستارے ہیں۔ جب اعتزاز احسن نے کہا تھا کہ ریاست ماں جیسی، تو میں یہ کہتا ہوں کہ ریاست ڈائن جیسی، جو آج اپنے بچوں کو کھا رہی ہے، آج اس ڈائن کو مارنا ہے ہمیں،
اپنے بچوں کو کھانے والی ریاست ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں ماں جیسی ریاست چاہیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ طلباء کا، مزدوروں کا اور وکلا کا ساتھ جب ملے گا، پھر باقی لوگ بھی اس کے ساتھ ملیں گے تو ہمیں ملک کو اس کرائسس سے نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ادروائز حالات اچھے نہیں ہیں۔ میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، میرے تمام معززین نے بات کرنی ہے۔ حالات اچھے نہیں ہیں، حالات بہت برے ہیں۔ پاکستان کی 80% انڈسٹری بند ہو چکی ہے، پاکستان میں بے روزگاری اپنی انتہا پہ ہے، پاکستان کے اندر زراعت تباہ ہو چکی ہے، اور سب سے بڑا مسئلہ جو ہے کہ یہاں کی گورننس ختم ہو چکی ہے۔ ہمارے ملک کے اندر کوئی ایڈمنسٹریشن نہیں ہے، کوئی گورننس نہیں ہے، یہ گورننس لیس کنٹری ہے اس وقت اگر غور کیا جائے۔ اس وقت یہاں سب کچھ ہے لیکن گورننس نہیں ہے، تو یہ ملک نہیں چل سکتا۔ تو میں ایک دفعہ پھر مبارکباد دوں گا اشتیاق چودھری صاحب کو بھی یہ انتہائی مارکۃ العراق کتاب لکھنے پہ، اور جناب اپنے ان تمام لیڈران کو جو یہاں تشریف لائے کہ انہوں نے اعلان کیا ہے پاکستان میں پاکستان کے عوام کی رہنمائی کرنے کا۔ اللہ ان کے حوصلے بلند کرے اور انہیں مزید ہمت دے کہ یہ آگے بڑھ کر اس پرچم کو اٹھائے رکھیں۔